ذاکر نائک صاحب کو جس نے بھی خراب کرنے کی کوشش کی ہے، ہم ان تمام ملعون لوگوں پر لعنت بھیجتے ہیں۔ اس مشن میں نام نہاد مولوی بھی شامل تھے جن کا مشن اسلام میں دراڑیں پھیلانا مقصود ہے، اور یہ انتہائی حسد کرنے والے مولوی ہیں جن سے برداشت نہیں ہوتا کہ ہماری جگہ کوئی اور عالم لے جائے۔ مولویوں خدا کا خوف کرو، ان کی اردو زبان کا مسئلہ ہے، یہ سب تم جانتے ہو، اور پھر اس کی اردو مہارت میں کمزوری نکالنے کا کہاں سے جواز بنتا ہے۔ جس کلپ کو پھیلایا جا رہا ہے، اگر انصاف کی نگاہ سے دیکھو تو اس میں کوئی گستاخانہ الفاظ نہیں ہیں، بلکہ اس کے بعد انہوں نے کہا کہ ہم محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی عزت کرتے ہیں لیکن ان سے مانگنا حرام ہے۔ اس بات کو اگر توہین رسالت سمجھا جائے تو تم غیر مسلم کو خدا اور بندے کا فرق کیسے بتاؤ گے؟ دوسری بات لوگوں نے پھیلایا ہوا ہے، وہ کہتے ہیں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو ماننا حرام ہے۔ بے وقوف لوگوں، جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا کفار سے اقرار کرواتے ہیں، کیا وہ اسی نبی کے لیے کہہ سکتے ہیں کہ ان کو ماننا حرام ہے؟ اور انہوں نے فوت شدہ انسان کا وسیلہ بھی حرام قرار دیا ہے، کیونکہ فوت ہو جانے والے انسان کا وسیلہ جائز ہوتا تو لوگ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد ان کے چچا سے دعا نہ منگواتے، اور یہ نہ کہتے کہ پہلے محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے منگواتے تھے، اب وہ چلے گئے ہیں، اب ان کے چچا سے منگواتے ہیں۔ اور انہوں نے اگر مردہ کا لفظ استعمال کیا تو زندہ کا متضاد لفظ استعمال کیا، کیونکہ قرآن نے بھی کہا انک میت وانہم میتون، کہ اے نبی تو بھی فوت ہونے والا ہے اور یہ لوگ بھی فوت ہونے والے ہیں۔ قرآن و حدیث میں نبی کے فوت ہونے کے دلائل ہیں، باقی جو دلائل ان کے زندہ ہونے کے بارے میں دیے جاتے ہیں وہ مبہم ہیں، اور ان کی حقیقت اللہ نے ہمیں واضح نہیں کی، تو ہم اس مسئلے پر صرف خاموش رہ سکتے ہیں۔ باقی ان کی وفات کے دلائل بہت ہیں اور واضح ہیں، تو ہم اسی پر یقین کر سکتے ہیں۔ حنیف قریشی صاحب نے ان پر الزام لگایا ہے کہ قرآن کی غلط تشریح کرتے ہیں، ذرا وہ یہ بتا دے کہ انہوں نے نبی کے زندہ ہونے کے بارے میں جو شہیدوں والی آیت میں سے انہوں نے استدلال کیا ہے کہ شہید کو قرآن مجید میں زندہ کہا گیا ہے، تو اس سے نبی کے زندہ ہونے کے بارے میں دلیل کہاں سے مل سکتی ہے، جبکہ وہ تو شہیدوں کے بارے میں ہے، جبکہ ہمارے نبی کو شہادت کی موت نہیں ہوئی تھی۔ تو پھر قرآن کی روح سے ذاکر نائک صاحب نے کون سا جرم کیا ہے؟ اصل بات تو نیت کی ہوتی ہے۔ جو دین کے لیے اتنا کام کر رہے ہیں اور غیر مسلم کو نبی کی شان بتا کر کلمہ پڑھا رہے ہیں، وہ کیا اسی نبی کی گستاخی کر سکتے ہیں؟ پہلی بات کہ اس میں ان کی غلطی نہیں۔ دوسری بات انہوں نے کہا اگر مجھ سے غلطی بھی ہو جائے تو میری اصلاح کریں، میں غلطی پر ہوا تو معافی مانگوں گا۔ اس کے بعد ان کی لینگویج غلط نکال کر اچھالنا کیا زیب دیتا ہے؟ اسلام تو ذاتی معاملات میں بھی کسی کا عیب محفل میں بتانے کی اجازت نہیں دیتا، مگر دین کے مسئلے میں کسی کو نہ خراب کرنا کیا اسلام کے خلاف نہیں؟ یہ تو لوگوں کو اسلام سے متنفر کرنے کی سازش ہے۔ کیا یہ بدعتی لوگ چاہتے ہیں کہ لوگ کلمہ پڑھنا چھوڑ دیں؟ جس طرح حنیف قریشی صاحب نے ان کو لوگوں کے سامنے گرایا ہے تو بہت گھٹیا کام کیا ہے۔ ایک عالم کو زیب نہیں دیتا، ایک عالم کو کبھی بھی زیب نہیں دیتا کہ وہ دوسرے عالم کے بارے میں گھٹیا سوچ رکھے اور ان کو لوگوں کو متنفر کرے اس کے بارے میں۔ اور عامر لیاقت صاحب کو بھی دیکھیے، ان کی یہ بے غیرتی ہے کہ خود گستاخ ہو کر کے ایک عالم پر کفر کا فتویٰ لگاتے ہیں۔ آپ سب سے گزارش ہے کہ ذاکر نائک صاحب کے بارے میں جتنے بھی لوگوں کے دماغ میں غلط فہمیاں ہیں وہ ساری ختم کریں۔ وہ ختم نبوت کے بارے میں کوئی گستاخ نہیں ہے اور نہ ہی کسی اور مسئلے کے بارے میں وہ گستاخ ہیں۔ وہ اسلام کے ایک عظیم لیڈر ہیں اور اسلام کا بہت وہ بول بالا کر رہے ہیں۔ ہمیں ان کی حوصلہ افزائی کرنی چاہیے، نہ کہ ان کو خراب کرنا چاہیے۔